کبھی کبھار تاریخ میں ایسے واقعات رقم ہو جاتے ہیں جن کی تکلیف صدیوں تک یاد رہتی ہے۔ بلا شبہ پاکستان دو قومی نظریے کے تحت وجود میں آیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلم اور غیر مسلم قوم کے نام پر بر صغیر کی تقسیم ہوئی۔ انگریزوں کے نمایاں دشمن مسلمان تھے کیونکہ انگریزوں نے بر صغیر پر مسلمانوں کو شکست دے کر حکومت قائم کی تھی۔ جنگ آزادی کی تاریخ میں کئی کردار تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن یہ تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ نوجوان نسل اپنی تاریخ سے صرف اس وجہ سے بے خبر رہے کیونکہ اس کے سامنے اصل تاریخ مسخ کر دی جاتی ہو۔ ایسے ہی کردار خان عبدالغفار خان المعروف، باچا خان بابا اور ان کی تحریک خدائی خدمتگار کے تھے۔ خدائی خدمتگار تحریک عدم تشدد کی انفرادیت کی وجہ سے جنگ آزادی میں اہم مقام رکھتی ہے۔ باچا خان بابا کی سربراہی میں اس تحریک نے عدم تشدد کے فلسفے پر گامزن رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے عین مطابق سماجی خرابیوں کے خلاف اور پختون حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اس تحریک کے کارکنان نے کئی مواقع پر ہندوؤں، سکھوں اور برطانوی تشدد کا سامنا کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تاریخ کی اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدائی خدمتگار تحریک پاکستان کے خلاف قیام پاکستان کے بعد ستمبر 1947 میں سروریاب کے مقام پر خدائی خدمتگار تحریک کے مرکزی قائدین نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں پاکستان کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ خدائی خدمتگار تحریک کے سربراہ باچا خان نے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا اور پاکستان کو ہی اپنا وطن قرار دیا۔ خدائی خدمتگار تحریک کے کارکنان نے انگریزوں سے آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ مکلکہ بینرجی کی کتاب دا پٹھان ان عام کے مطابق خدائی خدمتگار تحریک مقامی طور پر چلائی جانے والی نہایت اثر انگیز تحریک تھی۔ اس تحریک کے دو بنیادی اجزاء تھے، اسلام اور پشتون ولی۔ عدم تشدد کا فلسفہ دراصل اسلام اور پشتون ولی کی اصل روح سے ملاپ کھاتا تھا اور یہی اس تحریک کی برطانوی راج کے دوران کامیابی کی ضمانت بھی بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خدائی خدمتگار تحریک اپنے جوبن میں 1 لاکھ سے زائد غیر مسلح سرخ پوشوں کی حمایت کے ساتھ بر صغیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ خدائی خدمتگار کے جلوسوں پر گاڑیوں اور گھوڑوں کے ذریعے چڑھائی کی جاتی تھی۔ 1930 میں ایک موقع پر گھروال رائفل کے سپاہیوں نے غیر مسلح خدائی خدمتگاروں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ 1931 میں 5000 خدائی خدمتگاروں کو گرفتار کیا گیا۔ 1932 میں خواتین کو مرکزی کردار دیا گیا۔ خواتین رضاکاروں پر تشدد کیا جاتا رہا۔ برطانوی افواج نے 1932 میں باجوڑ کے گاؤں پر بمباری کر کے باچا خان بابا کو 4000 خدائی خدمتگاروں کے ہمراہ گرفتار کر لیا تھا۔ باجوڑ پر یہ بمباری 1936 تک جاری رہی۔ برطانوی افواج کے ظالمانہ اقدام کو ایک برطانوی افسر نے 1933 کی تجزیاتی رپورٹ میں تحریر کیا کہ ہندوستان مشقوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ برطانوی سلطنت میں شاید ہی ایسا کوئی مقام ہوگا جہاں افواج برطانیہ کو اپنی صلاحیتوں کو ہر طرح سے آزمانے کا موقع ملتا ہو۔ حالیہ بمباری اس کی بہترین مثال ہے۔ خدائی خدمتگاروں اور عام پختونوں کے درمیان غلط فہمیاں اور نا اتفاقی پیدا کرنے کی برطانوی سازشیں اب راز نہیں رہیں۔ تاریخ ان کا پردہ چاک کر چکی ہے۔ گورنر جارج کننگھم نے اپنے تجزیاتی پرچے میں حکومت برطانیہ کو مراسلہ 1943 ستمبر میں ارسال کیا، جس میں لکھا تھا کہ حکومت برطانیہ کی یہ حکمت عملی اب تک نہایت کامیاب ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ دراصل اسلام کے گرد گھومتی ہے۔ خدائی خدمتگار تحریک نے بر صغیر کی آزادی کے لیے برطانوی سامراج کے تمام ظلم و ستم برداشت کیے۔ خدائی خدمتگار تحریک کو کچلنے کے لیے برطانوی حکومت نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا اور قصہ خوانی بازار پشاور میں خدائی خدمتگار تحریک کے سرخ پوش سینکڑوں غیر مسلح کارکنان پر برطانوی فوجیوں نے کھلے عام گولیاں چلائیں، جس میں ناقابل تلافی جانی نقصان ہوا۔ بدقسمتی سے 1947 میں تقسیم ہند کے بعد خدائی خدمتگار تحریک باقاعدہ طور پر خاتمے کا نشانہ بن گئی۔ گو کہ خیبر پختونخوا میں خدائی خدمتگار تحریک کی کانگریسی حمایت یافتہ حکومت قائم تھی، لیکن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر گورنر خیبر پختونخوا نے اس حکومت کو برطرف کر دیا۔ ڈاکٹر خان صاحب کی جگہ عبدالقیوم خان نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال لیا۔ تلخ حقیقت ہے کہ عبدالقیوم خان پہلے خود بھی کانگریس میں شامل تھے اور بعد میں مسلم لیگ کا حصہ بنے۔ عبدالقیوم خان نے خان عبدالغفار خان باچا خان بابا کے درمیان روابط کو ایک سازش کے تحت منسوخ کرا دیا۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ باچا خان بابا کی گرفتاری کے خلاف خدائی خدمتگار تحریک نے رہائی کے لیے پرامن احتجاج کیا، جس کو کچلنے کے لیے 12 اگست 1948 کو پشاور میں بابڑا کے مقام پر قتل عام کا سانحہ رونما ہوا، جسے پختونوں کا کربلا قرار دیا جاتا ہے۔ بابڑا کے سانحے میں 600 سے زائد افراد شہید اور 1000 سے زائد غیر مسلح خدائی خدمتگار زخمی ہوئے۔ خواتین نے قرآن پاک سروں پر رکھ کر فائرنگ رکوانے کی کوشش کی، لیکن بابڑا کے سانحے میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شہید اور زخمی ہوئی۔ بابڑا کا سانحہ انگریز دور کے قصہ خوانی بازار سے بھی زیادہ خونی اور ہولناک تھا، لیکن ان دونوں واقعات میں ایک نمایاں فرق یہ تھا کہ قصہ خوانی بازار میں جب خدائی خدمتگار شہید و زخمی ہو رہے تھے تو انگریزوں ہندوستان چھوڑ دو کے نعرے ببانگے دہل لگائے جاتے تھے، لیکن جب بابڑا کا سانحہ ہوا تو اس میں پاکستان سے علیحدگی کے نعرے یا کوئی تحریک شروع نہیں ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد باچا خان بابا کی جدوجہد شمال مغربی سرحدی صوبے کے نام کی اصولی تبدیلی اور صوبائی خود مختاری کے حصول تک محدود ہو گئی۔
ون یونٹ کے خلاف اصولی سیاست کی تو سکوت پاکستان کے سانحے کو بچانے کے لیے ایک پاکستانی کا کردار ادا کیا۔ پاکستان سے محبت اور سچے پاکستانی کے تصور کو خیبر پختونخوا کی عوام سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن جب تاریخ کو مسخ کر کے کسی کی شخصیت کو بدنام کرنا ہو تو تاریخ میں رد و بدل کر دیا جاتا ہے۔ خدائی خدمتگار تحریک پر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے کبھی بھی تشدد کا سہارا لیا ہو اور گولیوں کا جواب گولیوں سے دیا ہو۔ قیام پاکستان کے بعد سانحہ بابڑا کا رونما ہونا پختون قوم کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل فراموش ہے۔ 12 اگست 1948 کا دن پختونوں کے لیے یوم کربلا سمجھا جاتا ہے۔ سانحہ بابڑا ناقابل فراموش حقیقت ہے، اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پرامن اور حقوق کے لیے غیر مسلح جدوجہد تھی جسے طاقت کے ذریعے روندا گیا۔